بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کب قسم ہوتی ہے؟ جبکہ وہ قسم کھائی ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے صفات کی، لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو کوئی اور چیز کی قسم کھانے سے قسم ہوتی ہی نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ قسم کھانا فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اور نبی ایک روایت ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک والا کام کیا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی قسم کھایا، چنانچہ خانہ کعبہ کی قسم کھا لیا، یا کسی نبی کا نام لے کے قسم کھا لیا، کسی اللہ والے کا نام لے کے قسم کھا لیا، اپنے کسی بڑے کا نام لے کے قسم کھا لیا، اپنے بچے کا نام لے کے قسم کھا دیتی ہیں بہت سی مرتبہ عورتیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری قسمیں ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو ہمارے آقا فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک والا عمل کیا، شرک والا کام کیا، گویا کہ اس قسم کے کھانے کا اسے گناہ ہوگا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے اس بات سے کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ، پس تم میں سے جس شخص نے بھی قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے یا نہیں تو خاموش رہے، یعنی بغیر قسم کے اپنی بات بولے۔ اور یہاں پہ اگلی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم، کہ بتوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور آگے روایت ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بالامانہ فلیس منا، کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ امانت سے مراد شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فرائض ہے، یعنی کسی نے فرائض میں سے کسی فریضے کی قسم کھائی، نماز کی قسم کھائی، روزے کی قسم کھائی، حج کی قسم کھائی، یا کسی اور عبادت کی قسم کھائی کہ میرے روزے کی قسم یا میرے فلاں کی قسم یا میرے حج کی قسم، نعوذ باللہ۔ فرمایا جس نے امانت کی یعنی فرائض میں سے کسی فریضے کی قسم کھائی فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا کہ ان تمام احادیث سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی ذات و صفات کی، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو اس کی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ اب قرآن کی قسم کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن کی قسم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت، یہاں یہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ کا کلام اللہ ہی کی صفت ہے، تو اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ کی صفت کا درجہ اس کو حاصل ہے، اس لیے اس کی قسم کھانے کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ اس کی قسم بھی منعقد ہو جاتی ہے، معتبر ہو جاتی ہے۔ فقہ نے یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال ہم سب کا معمول تو یہ ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے گریز کیا جائے۔ بات بات میں قسم کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے موقع پہ قسم کھانے کی گنجائش ہے،
اور اس سلسلے میں یہ ہدایات ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی، چاہے وہ چیز کچھ بھی ہو، کتنی متبرک ہو، کتنی اہم ہو، اس کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان جو عبادات کرتا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کی بھی قسم کھانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔